قل، اے محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر اے سننے والے تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کی جانب سے نہ کوئی تیرا دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ اس آیت کریمہ میں ہر قرآن پڑھنے والے کو خبردار کیا گیا اور فرمایا گیا کہ جب علم آ چکا اس کے بعد بھی اگر تم یہود و نصارہ کی خواہشات پہ چلے تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤ گے، اللہ کے غضب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل سفینہ کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئے تھے، اور یہ لوگ کل 40 مرد تھے، ان میں سے 32 افراد حبشہ کے تھے اور 8 افراد ملک شام کے پادریوں میں سے تھے، جن میں بحیرہ راہب بھی موجود تھا۔ تفسیر نعیمی اور تفسیر خزانہ العرفان میں پورا واقعہ اس طرح ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور انہوں نے وہاں نجاشی وغیرہ کو قرآن حکیم سنا کر اسلام کا دل دادا کر لیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ لوگ بھی بذریعہ کشتی وہاں پر آ گئے، اور ساتھ میں ان کے 40 افراد وہ تھے جو یہودی اور عیسائی تھے، ان میں بحیرہ راہب بھی شامل تھا۔ ان سب کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ ایک قول کے مطابق زیر بحث آیت ان 40 یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ یہ لوگ قرآن پاک سن کر اور اپنی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ کر ایمان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق اہل کتاب کے ان افراد سے بھی ہے جو ایمان لا چکے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے دیگر ساتھی، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ آیت تمام مومنین کے لیے ہے جو کتاب اللہ کو پڑھ کر اس کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی کتاب اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور اس کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو نازل کیا گیا ہے، اس میں نہ کوئی تبدیلی کرتے ہیں، نہ تحریف ہیر پھیر کرتے ہیں، اور توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں تبدیلی نہیں کرتے۔ وہ لوگ اس کتاب کی اس طرح پیروی کرتے ہیں جیسا اس کی پیروی کرنے کا حق ہے، یعنی اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتے ہیں، اس کے محکم پر عمل کرتے ہیں اور اس کے متشابہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر توقف کرتے ہیں، اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کرتے ہیں، یعنی جو آیات متشابہات ہیں اس میں وہ بحث نہیں کرتے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ قرآن میں فرمایا گیا تو وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ متشابہ کا جو معنی ہے وہ حق ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے، باقی اس کا کیا معنی ہے وہ کہتے ہیں اس کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔
وہ لوگ اس کتاب میں اس طرح غور و فکر کرتے ہیں جیسا اس میں غور و فکر کرنے کا حق ہے، اور اس کتاب کے معانی، اس کے حقائق اور اس کے اسرار و رموز میں تفکر اور غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید اسی طرح پڑھیں کہ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، اس کے حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں، اور قرآن کے مطابق ایک پاکیزہ زندگی گزاریں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے کہ جس میں نور قرآن ہو، ہمارا ظاہر باطن نور قرآن سے روشن و منور ہو۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔